بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جمعرات کا دن ہے اور 30 جون 2022 کی تاریخ. ہماری نشریات تدبر القرآن کا جو سلسلہ ہے یہ اس کی براڈ کاسٹ نمبر 331 ہے. آج کل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے اس کے الفاظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی 12ویں براڈ کاسٹ ہے. اس آیت کے الفاظ پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن جو ہے وہ پیش کرتا ہے، جو کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام یا لاہور احمدیہ موومنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تحریک احمدیت جو تھی یہ اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے بعد ایک نبی، کم از کم ایک نبی جو ہے وہ آئے گا، لیکن قرآن کریم میں حضرت کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور حضرت نے یہ کہہ کے اس اصطلاح کی تفسیر کی، تشریح کی کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سو حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی تعلیم تھی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی پرانا. اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مجدد ہونے کا ہے. جس طرح پہلے بھی مجددین آتے رہے ہیں تو اسی سلسلے کی جو ہے میں بھی ایک کڑی ہوں. لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نے کی دوسری احادیث جو ہے ان میں پیشن گوئی ہے کہ مسیح ابن مریم آئیں گے اور مہدی آئیں گے، تو ان کے آنے کی جو علامتیں تھیں وہ میرے وجود سے میں پوری ہو گئی. تو میں وہ مجدد ہوں جس کے لیے حضرت نے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کی. تو ظاہر ہے ایسی چیزوں سے اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے ہیں. تو یہ حضرت کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے. سو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ان کی یہ بھی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں
کہ کچھ وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی، جیسے آیا رجب. اور کچھ لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وحی نبوت جو قرآن میں موجود ہے اس کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو کہ معطل ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں. یعنی قرآن میں موجود ہے، آپ ان کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کہا کہ جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آیت اس میں، کوئی وحی نبوت اس میں سے باہر رہ جائے، یا کوئی آیت جو اس میں ہے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جائے. یہ قطعی طور پہ غلط ہے. قرآن مکمل ہے اور قرآن اکمل ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن جیسے دوسرے کہتے ہیں جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ تلوار لیں اور چڑھ جائیں غیر مسلموں پہ، اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو ان کے سر قلم کر دیں. ہم نے جہاد کی وہ تعریف جو ہے وہ استعمال کر لی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور جو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ سے واپسی پر حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور پھر جہاد اکبر کی تشریح تفسیر ان الفاظ میں کی کہ یہ جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنی جو ہے خواہشات، اپنا نفس جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اوبیسلی اگر کوئی تلوار سے آپ پر حملہ کرے تو آپ تلوار ہی سے اس کا جواب دیں گے، لیکن حضرت صاحب کہہ رہے تھے مسلمان کا یہ فرض نہیں کہ تلوار لے کے دوسروں پہ چڑھ جائے کہ اسلام قبول کرو ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو اسی کے ساتھ ہم جس آیت کے متعلق، جس آیت کے الفاظ کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو میں دوہرا دوں، دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ کافی لمبی آیت ہے، تو میں صرف انہی حصوں کی تلاوت کرتا ہوں جن کے الفاظ پر ہم بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر. اور نہ وہ دونوں کسی کو سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم صرف فتنہ ہیں، تو تم کافر نہ بنو. تو آج جو ہے آخری الفاظ اس فریز کے ہم ان پہ بات کریں گے. فلا تکفر. تو چلے اپنا کمپیوٹر میں میرے جو نوٹس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا لفظ پہلی اصطلاح جو ہے فلا، اس کے دو حصے ہیں، فا اور لا. تو لا جو ہے وہ منفی ہے، نہ،
اسی لیے یہ ترجمہ سے ایکسپریشن کا ہوگا کہ نہیں، سو ناٹ اور سو ڈو ناٹ. تو اور اس کے متعلق مزید جو ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگلا لفظ جو ہے اس کا مصدر ہے، لفظ ہے تکفر، اور اس کا مصدر ہے کافارا، اور ان 3 حروف سے 14 الفاظ بنے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. تو کل یہ مصدر جو ہے اس سے بنے الفاظ جو ہے 525 دفعہ قرآن میں آتے ہیں. تو 299 دفعہ لفظ جو ہے وہ ہے کفرا، اور 129 دفعہ کافرون، اور 37 دفعہ کفر، اور 27 دفعہ کافر، اور 14 دفعہ کفرہ، اور 12 دفعہ کفور. تو یہی زیادہ ہیں، باقی 3 4 دفعہ جو ہے، مثلا کفران جو ہے وہ 1 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے. تو پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ میں ہر براڈ کاسٹ جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ وہ سیلف کنٹینڈ ہو، اس لیے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو باقاعدگی سے سنتے ہیں تو دہرانے سے وہ ان کو چیزیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. تو کافارا جو ہے اس کا بنیادی مطلب ہے چھپانا، کسی چیز کو کور کر دینا، ڈھانپ دینا. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانوں میں لوگ جو تھے، جو سپاہی جو تھے فوج کے، وہ اپنا سارا جسم وہ اس کو کور کر لیتے تھے، ایک لوہے کا سوٹ سمجھ لیجئے، آرمر جسے کہتے ہیں. تو اپنا اس موقع پر بھی کیونکہ وہ بدن جو ہے چھپ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کافرن. تو رات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ تاریکی جو اندھیرا جو ہے وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو ڈھک لیتا ہے. دریا اور سمندر جو ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. لوگ جو سب مرین پر سمندر کے نیچے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی عجیب چیزیں ہیں وہاں، جانور اور مچھلیاں اور وغیرہ وغیرہ. جب تک انسان دیکھے نہ تو وہ اس کے خواب و خیال میں بھی وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں آ سکتی. تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسان کو بھی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں کہ وہ بیج جو ہے وہ اس کو ڈال کے زمین میں اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. یہی لفظ جو ہے قبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں کہ وہ میت جو ہے اس کو چھپا لیتی ہے.
تو اگر اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ایک جو ہے مومن، ایک جو ہے ماننے والا، اس کے مقابلے میں کافرن جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ وہ ایک ایسے انسان کے لیے جو اپنا حق کو چھپائے رکھنا چاہے، حق کو پردے کے پیچھے رکھنا چاہے. یہ جو ہے تو اسی لیے جو ہے اس کا مطلب انکار کرنے کے بھی ہو گئے کہ اگر آپ چھپاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآنی صداقتیں جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے ناشکری، اسے اینٹینم ہے گریٹفلنس کا، یعنی جو نعمت آپ کو ملتی ہے آپ اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے. اسی طرح اسی سے لفظ بنا ہے کفارہ. کفارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مثلا یہ ہے کہ رمضان ہے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کہتے ہیں کفارہ ادا کر دو. کفارہ کیا؟ کہ وہ چیز جو آپ کی اس غلطی کو ڈھانپ لے گی یا غلطی کے نتیجے کو ڈھانپ لے گی. تو کفرہ جو ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک نہیں 3 مصدر ہیں، کفران، کفرن اور کفورن. تو کفران جو ہے اردو میں ہم جانتے ہیں کفران نعمت، یعنی نعمت کا جو ہے انکار کرنا، اور کفر جو ہے وہ مذہبی معاملات میں کسی چیز کے رد کریں یا انکار کریں یا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کفور جو ہے وہ ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو قرآن شریف میں ان معنوں میں یہ لفظ جو ہے بہت ساری آیتوں میں یہ آیا ہے. تو مثلا یہ ہے ان الانسان لکفور، چیپٹر 22 verse 66. انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، چیپٹر 34 verse 17. یہ ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے کو ہی دیتے ہیں. تو یعنی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے نا کہ آپ کا کوئی دوست ہے، تو یہ میں مثال کئی دفعہ دیتا رہا ہوں، کبھی آپ کو اپنا مشکل پیش آئے، کچھ ضرورت پیش آئے تو وہ بھاگ کے آپ کا کام کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن آپ جو ہے کبھی اپنا اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے. یار میں نے رات کے 3 بجے تجھے فون کیا، میری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، تو بھاگا آیا ٹائر لے کے، تو نے میری مدد کی، اپنا ٹائر چینج کروایا، اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی بارش ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ، تو نے صبح کام پہ بھی جانا تھا. یار تھینک یو ویری مچ. تو میں کوشش کروں گا تمہارے احسان کا بدلہ میں اتاروں. تو اگر آپ جو ہے آپ کا یہ رویہ ہی نہیں دوسروں کے ساتھ،
تو پھر کوئی آپ کی مدد کیوں کرے گا؟ ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، کوئی زیادہ بے وقوف ہوگا تو وہ 3 دفعہ کر دے گا، اس کے بعد وہ کہے گا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیوں میں کروں؟ تو یہ جو قرآن شریف جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ چیپٹر 34 ورس 13، کہ میرے بندے جو ہیں ان میں شکر گزار کم ہے، اور آپ اس کو اپنے پہ اپلائی کریں نا، جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ مولا تیرا بڑا شکر ہے، تو نے اپنا ٹھیک ہے 3 دفعہ تو نہیں، دن میں آج مجھے 1 دفعہ کھانا دے دی۔ ایسے بھی ہیں جن کو سارا دن کچھ کھانے کو ہی 24 گھنٹے نہیں ملے گا، تو کتنا مہربان ہے کہ مجھے تو نے 1 دفعہ کھانا دے دی۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنا ہمیشہ شکایت ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اور جلتے رہتے ہیں حسد میں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اس سے پھر جو ہے آپ کو ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ کام تو غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، کوئی بات نہیں، 1 دفعہ کر لیں، 1 دفعہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے نا، پھر اس کے بعد میں نہیں کروں گا۔ تو یہ ان صلاحیتوں کی، ان چیزوں کی کا غلط استعمال ہے، مس یوز ہے جو خدا نے آپ کو دی۔ تو شیطان جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ یہ کہ شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا چیپٹر 17 ورس 27، کہ شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شیطان کوئی اور مخلوق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ انسان جو بہت ناشکرے ہیں وہ بھی شیطان کے برابر ہی ہیں۔ تو اپنا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جب ہمیں دن میں صرف خدا نہ کرے صرف 1 دفعہ کھانے کو ملے، تو آپ ان کے متعلق سوچیں جنہیں کئی دن کچھ کھانے کو نہیں ملتا، وہ بیچارے کس تکلیف میں ہوں گے، بجائے ان لوگوں کا سوچنے کے جن کے میز جو ہیں وہ ہر طرح کے لوازمات سے بھرے پڑے رہتے ہیں، اور کھا کے ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، اور شوگر لیول جو ہے وہ ہائی ہوا ہے، اور گاؤٹ ان کو ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت اہم بات ہے ہمارا یہ یاد رکھنا، اس لیے کہ اگر ہم خدا کے شکر گزار ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی کہ جناب ساتھ والوں کے تو گھر تو ہر بیڈ روم میں ٹیلی ویژن ہے، میرے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ 1 دفعہ میں کسی کا ناجائز کام کر دوں پیسے لے کے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ جب آپ کا یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد بھی کریں گے، اس لیے کہ 1 دفعہ جب آپ نے اپنے آپ کو راضی کر لیا اپنی صلاحیتوں کو غلط کام میں استعمال کرنے کے لیے، اور یہ بھی ناشکری ہے، تو پھر آپ اگلی دفعہ کیوں نہیں کریں گے؟
اگلی دفعہ جو ہے وہ بھی آپ بہانہ بنا لیں گے، او یار میں نے سوچا تو تھا لیکن کیا پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، کیا پتا تھا بیٹی کا رشتہ اتنے بڑے گھر ہو جائے گا، اب وہ جو ہے وہ جہیز جو ہے اس کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کار بھی ہو جہیز میں اور 5 ٹیلی ویژن بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ، اچھا میری بیٹی کی شادی ہو جائے نا اس کے بعد میں نہیں کروں گا، وہ ہو جاتا ہے تو اور کوئی کام آ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے تو اور کوئی کام آ جاتا ہے، کرتے کرتے آپ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اور جب آپ کی سانس نکلنے والی ہوتی ہے تو شاید پھر بھی آپ کو خیال نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کا ضمیر اتنا مر چکا ہوتا ہے، وہ خلش جو ہے، وہ چبن جو ہے وہ دور ہو گئی ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کریں لیکن سزا جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ ایک صاحب تھے، میں نہ ملک بتاؤں گا نہ شہر، نام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو وہ بہت لوگوں سے فراڈ کر کے اور یہ اور وہ، اور انہوں نے بہت بڑی کوٹھی جو تھی 4 کنال میں بنائی، تو چونکہ بہت لوگوں سے انہوں نے دھوکہ کیا تھا تو ڈر رہتا تھا انہیں کہ بھئی کہیں کوئی گھس کے تو مار نہ دے، تو کوٹھی کے گرد 8 فٹ اونچی دیوار اور اس پہ جو تھی وہ باب دوار جیسے کہتے ہیں لوہے کی، کہ اگر کوئی دیوار جو ہے وہ پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کرے تو وہ کٹ جائے اس سے۔ گیٹ پر جو تھے سب مشین گنے لے کے گارڈ، اندر بھی کتے، تو ہنستے تھے، کہتے تھے میں دیکھوں گا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، تو اپنا بچے کھیل رہے تھے تو بیڈ سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو اس میں سے پستول پڑا تھا، اس لیے کہ ڈر انہیں اتنا تھا کہ بیڈ سائڈ ٹیبل جو ہے اس کے دراز میں بھی وہ پستول لے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو بچے وہ کھیل رہے تھے، بچی جو تھی اس نے نکالا، اب اسے پتا نہیں، اس نے ٹریگر دبا دیا، گولی نکلی، بھائی جو تھا اس کا سر اڑ گیا۔ بچی نے جب یہ دیکھا اس پہ پاگل پن کی کیفیت طاری ہو گئی، بیٹا جو تھا اسی وقت پھڑک کے مر گیا، بیٹی جو تھی وہ پاگل ہو گئی، تو بہت علاج کرائے لیکن اس پہ کوئی کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ تو یہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر روز یہ چیزیں دکھاتا ہے، جتنی تم اونچی دیوار مرضی بنا لو، جتنی جو ہے تم باب دوار مرضی اس کے اوپر لگا لو، جتنے مرضی تم ہے روٹ وائلر اور وہ کتے جو ہیں وہ تم رکھ لو، جتنے مرضی سب مشینوں کے ساتھ باڈی گارڈ تم رکھ لو، لیکن جب پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو میں تمہیں اس دنیا میں بھی سزا دوں گا، اور اگر تم نے زیادہ ظلم کیے ہیں تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا کو بھی عبرت آ جائے، دیکھنے والوں کو۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، یہ اسی کفر کے سلسلے میں، جس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، چیپٹر 4 verse 137، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اب اگر ان کی سزا جو تھی وہ موت تھی تو پھر وہ دوبارہ کیسے ایمان لے گئے؟
جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. تو یہ آیت ہی جو ہے مسلمان کے لیے کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ مرتد کی اسلام میں کوئی سزا نہیں، وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے، وہ سب کو سزا دے لے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے فرائض جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے، لیکن خدا کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہم نے بڑے مزے کے ساتھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لی. یہ میں فیصلہ کروں گا، تو کافر ہے تیرا سر کاٹ دیا جائے، تو یہ ہے تجھے یہ کیا جائے، تو وہ ہے تجھے وہ کیا جائے. تو اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خدا تعالی ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل جمعہ ہے اور 1 بجے ہمارا جمعے کا خطبہ اور نماز ہوگی. اور میں یاد دہانی کروا دوں کہ 10 جولائی کو عید ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی. تو میں آپ کو تجویز دوں گا کہ آپ کسی غریب ملک پیسے بھیج دیں کہ آپ کی طرف سے وہاں قربانی دے دی جائے. السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے.